قبر کی پہلی رات میں کیا ہوگا؟ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر جب مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب گناہگار بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ سانپ جب ایک بار ڈستا ہے تو اس کا درد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوگا؟ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب لوگ مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت ڈرنے لگتا ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ مردے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، بہت زیادہ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوتا ہے۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس مردے سے سوال کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوتے ہیں اور وہ مردہ اسے ہٹانا چاہے گا لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس بچھو کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے۔ آپ جب بھی قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ دو قبریں آپس میں ملی ہوتی ہیں لیکن وہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور کسی قبر کو ایسے دباتی ہے کہ اس کے دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی انسان کو قبر اتنی تیز دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کسی قبر میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ گنہگار بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ سانپ جب ایک بار ڈستا ہے تو اس کا درد 40 سال تک نہیں جاتا۔ قبر دو طرف کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے پوچھیں گے یہ کون صاحب ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور جب کافر بندہ فرشتوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جیسے گرم لو آنے لگتی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے جو بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں لوہے کی راڈ ہوتی ہے جس سے وہ گناہگار کو مارتا رہتا ہے۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تم ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہ دے پاتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتی۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھو دیا ہے، اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتی۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز تک چوڑی اور 70 گز تک لمبی پھیلا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور پھر کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ گرم گرم آنے لگتی ہے۔